وہ پریشانی سے اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ ہر بار دروازہ کھلنے کی آواز پہ اس کی نگاہیں دروازے کی سمت جاتی۔ اس کی بہن اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی اور اس کے چہرے سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ وہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی اور اس کا ڈرنا بنتا تھا۔ ویسے تو وہ خود بھی ڈری ہوئی تھی، اس کے چہرے سے خوف واضح ہو رہا تھا، لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، اور جو بھی ہو جائے اسے یہ کرنا ہی تھا۔ عزا، کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ تم یہ کرنا چاہتی ہو؟ اس نے کوئی 100ویں دفعہ پوچھا تھا۔ گھر سے ہسپتال آتے تک راستے میں بھی وہ شاید 1000 بار یہ سوال پوچھ چکی تھی۔ ہاں بالکل یہی کرنا ہے۔ دیکھو میری بات سنو، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ہم نے کالج کی فیس دینی ہے، کالج ختم ہونے میں صرف کچھ مہینے باقی رہ گئے ہیں، اور اب اس مقام پر پہنچ کر میں پڑھائی نہیں چھوڑ سکتی۔ عزا نے دنیا کا سارا بوجھ اپنے کندھوں پر محسوس کرتے ہوئے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ وہ صوفی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن صوفیہ اسے مزید نروس کرتی جا رہی تھی، جبکہ وہ تو پہلے ہی کافی نروس تھی۔ دیکھو میں صرف 9 مہینے ہی بچے کو رکھوں گی، پھر ہمیں اس کے بدلے پیسے ملیں گے اور ہمارا کالج بھی ختم ہو جائے گا، اور کالج کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں پیسے چاہیے، ورنہ وہ ہمیں کالج سے باہر نکال دیں گے۔ عزا نے آخری دفعہ صوفی کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ صوفی نے پریشان ہوتے اپنی انگلیاں چٹکائی۔ اس کی سفید رنگت، ماڈل جیسا سراپا، خوبصورت دانت، لمبے بال اور بچوں جیسی نیلی آنکھیں۔ وہ ایک پرفیکٹ سروگیٹ بن سکتی تھی، لیکن وہ پہلے ہی کافی ڈری ہوئی تھی۔ جبکہ دوسری طرف عزا، جس کے صرف گھنگریالے سرخ بال تھے، لائٹ براؤن آنکھیں، بھرے بھرے پھولے ہوئے گال اور لائٹ براؤن سکن، صرف اس کے سرخ بال تھے جو اسے قدرے حسین بناتے تھے، ورنہ وہ صوفی کی طرح خوبصورت نہیں تھی۔ وہ جب بھی اپنا مقابلہ صوفی سے کرتی تھی تو اسے احساس ہوتا تھا کہ صوفی اس سے کہیں زیادہ اٹریکٹیو ہے، یا پھر شاید وہ کچھ انسیکیور تھی، یا پھر تھوڑی سی جیلس، جو کہ اس کا ہونا بنتا بھی تھا، کیونکہ صوفی ایک بے حد حسین لڑکی تھی۔ لیکن جو بھی تھا، وہ اس وقت اس دہانے پر تھے کہ انہیں بہت سارا قرضہ ادا کرنا تھا، کیونکہ ان کے پاس جتنے بھی پیسے تھے وہ اپنے کالج کی فیس اور خرچے میں استعمال کر چکے تھے، اور اب اس وقت انہیں پیسوں کی شدید ضرورت تھی۔ وہ دونوں بہنیں پارٹ ٹائم جاب کرتی تھی، لیکن پھر بھی ان کے اتنے پیسے نہیں بن پاتے تھے کہ وہ اپنا خرچہ آسانی سے اٹھا سکیں، کیونکہ وہ کرائے پر رہتی تھی اور مشکل سے گزارا کر رہی تھی، اور کبھی کبھار تو ان کے پاس کھانے کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے۔ اس لیے وہ اس وقت اس مقام تک پہنچی تھی۔ مس عزا، ڈاکٹر کی آواز سنتی وہ کھڑی ہوئی۔ ڈاکٹر نے اسے اپنے آفس میں آنے کا اشارہ کیا۔ تم پریشان نہ ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں عزا، تم ایک اچھی سروگیٹ ماں بنو گی۔ صوفی نے اس کا ہاتھ تھامتے اس کی حوصلہ افزائی کی، تو عزا نے اپنا سر ہاں ہلایا اور ڈاکٹر کے روم میں چلی گئی، کیونکہ اس کو اکیلا ہی اس روم میں جانا تھا۔ بہت شکریہ آنے کے لیے عزا، میرا نام ماریہ ہے۔ ہم نے جو آپ کے بلڈ ٹیسٹ کیے تھے ان کے رزلٹ آ گئے ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سروگیٹ ماں بننے کے لیے بالکل تیار ہے۔ بہت مبارک ہو آپ کو۔ لیکن اس سے پہلے کچھ ہے جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جانیں اس پروسیس کے شروع ہونے سے پہلے۔ ڈاکٹر نے عزا کی فائل کو چیک کرتے ہوئے کہا، جبکہ عزا اس بات پر خوش تھی کہ اس کے بلڈ ٹیسٹ بالکل کلیئر ہے۔ اور وہ کیا ہے ڈاکٹر؟ اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ ہمارے پاس لسٹ ہے کچھ لوگوں کی جنہوں نے آپ کو چنا ہے،
سروگیٹ ماں کے لیے، لیکن ان میں سے ایک انسان ایسے ہیں جو کہ آپ کو لاکھوں روپے دینے کو تیار ہے جیسے ہی آپ نے ایک صحت مند بچہ پیدا کیا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر عزا کو شوق لگا۔ کیا میں اتنی اچھی ہوں کہ کینڈیڈیٹ مجھے سروگیٹ ماں بننے کے لیے اتنے زیادہ پیسے دینے کو تیار ہے؟ وہ خوشی سے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے بولی، ہاں بالکل کچھ ایسا ہی سمجھو۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی سوال ہے جو کہ انہوں نے پوچھی ہیں، اگر آپ کو کوئی ایشو ہو تو نہ ہو تو میں بتاؤں آپ کو؟ ڈاکٹر ماریا نے پوچھا۔ جی بالکل ڈاکٹر، کیوں نہیں؟ عزا نے گہرا سانس لیتے فضا کا سپورٹ کیا۔ خیر پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کا کوئی بوائے فرینڈ ہے؟ ڈاکٹر ماریا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ عزا نے اپنی انگلیاں چٹکاتے ہوئے کہا، گڈ۔ سیکنڈ یہ کہ مسٹر سعد آپ کے کالج کی پوری روٹین جاننا چاہتے ہیں، آپ کی پسند ناپسند اور ہابیز، کہاں جاتی ہیں کہاں نہیں، اکیلے وقت میں کیا کرتی ہیں، سب کچھ۔ ڈاکٹر ماریا نے سارے سوال ایک ہی ساتھ کر لیے، اور اس سے پہلے بھی وہ سے کافی کچھ پوچھ چکی تھی، جیسے کہ کبھی اس کا مس کیریج ہوا، یہ بھی کہ اس کی شادی ہوئی، اس کے کتنے بچے ہیں، ایمرجنسی میں اس کا کانٹیکٹ نمبر، اس کی ٹریول ہسٹری، اس کے سارے کارڈز، اس کے سارے گورنمنٹ ڈاکومنٹس۔ اتنا سب جاننے کے بعد بھی اب اسے کوئی اور فارم دیا گیا جو کہ اسے فل کرنا تھا۔ اسے یہ سب کچھ عجیب سا لگا، جیسے اسی نے کسی کا مرڈر کیا ہو اور اسی لیے ساری انفارمیشن لی جا رہی ہے، اس کا انٹرویو لیا جا رہا ہے، لیکن اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ جو پوچھا جا رہا تھا اس کو سب کچھ بتانا تھا۔ اور آخر کار ڈاکٹر ماریا کو فارم دینے کے بعد وہ کمرے سے باہر آئی اور اس کو ایسا لگا جیسے اس نے اپنی روح کو بیچ دیا، لیکن پیسوں کے لیے وہ اتنی مجبور تھی کہ چاہے خود کو یا روح کو جسے بھی بیچنا پڑتا وہ بیچنے کو تیار تھی۔ تو سب کیسا رہا؟ صوفی نے تجسس سے پوچھا۔ کیا؟ سمجھی نہیں؟ مطلب یہ کہ سب اندر جب تم تھی؟ ہاں سب ٹھیک رہا، لیکن مجھے تھوڑا عجیب لگا۔ عزا نے صوفی کو کمرے میں ہونے والی ساری تفصیل سے آگاہ کیا۔ او گاڈ، اتنا سب کچھ؟ کیا انسیمیشن کیا؟ صوفی تھوڑی ہلکی آواز میں بولی، نہیں ابھی تو نہیں، جمعرات کو دوبارہ سے آنا ہے تب انسیمیشن کریں گے۔ عزا نے صوفی کی طرف نہ دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ کافی جلدی ہے، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ ہاں کیونکہ لگتا ہے کہ ہونے والے پیرنٹس وہ جو بھی ہیں جلد از جلد کرنا چاہتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اسی لیے مجھے اتنے زیادہ پیسے دینے کو تیار ہیں۔ عزا نے نرمی سے کہا، کیا تو تمہیں لگتا ہے کہ تم اس کے لیے تیار ہو؟ مطلب تمہیں پورا یقین ہے؟ کیونکہ اتنا لمبا پروسیس، مطلب اتنا لمبا ٹائم۔ صوفی نے دوبارہ سے وہی سوال کرنا شروع کیے۔ اس کی بات سن کر عزا نے تقریباً خود کو منا لیا تھا، کیونکہ صوفیہ اسے کنفیوز کر رہی تھی۔ میں پیچھے نہیں ہٹنے والی صوفی، اسی لیے تم پلیز دوبارہ سے ایسا کوئی سوال مت پوچھنا۔ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، میں کالج ڈراپ نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی روڈ پر بھیک مانگنا چاہتی ہوں۔ عزا نے اس بار جھنجھلاتے ہوئے کہا، اچھا نا بس ٹھیک ہے، غصہ نہ ہو، تمہیں بس یہ یقین دہانی کرانا چاہتی تھی کہ تم ٹھیک ہو۔ دیکھو یہ سب جو بھی ہو رہا ہے، یاد رکھنا یہ صرف تمہارے لیے نہیں، ہم دونوں کے لیے ہے، اس لیے میں تھوڑا پریشان ہوں۔ صوفیہ نے فکر مندی سے کہا، تم پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ عزا نے اسے یقین دہانی کرائی۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ جیسے ہی وہ ہاسپٹل سے باہر نکلے صوفی نے عزا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ کی طرف چل پڑے کیونکہ عزا کو تو کل دوبارہ سے واپس آنا تھا کانٹریکٹ سائن کرنے کے لیے اور بیبی کی ہونے والے پیرنٹس سے بات کرنے کے لیے۔ وہ امید کر رہی تھی کہ سب کچھ اچھے سے ہو جائے۔ اس نے فضا میں گہری سانس خارج کی اور اپنے ایک کمرے والے اپارٹمنٹ کی طرف چل پڑے کیونکہ وہ سب سے سستا تھا، اور یہ کہ ان کی کالج کے بھی پاس تھا، اور اس کے علاوہ وہ کچھ اور افورڈ بھی نہیں کر سکتے تھے۔
عزا اس وقت 14 اور صوفی 15 سال کی تھی جب ان کے والدین کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، اور اس حادثے کو پورے 4 سال گزر چکے تھے۔ ان کے پاس سارے پیسے ختم ہو چکے تھے، کیونکہ ان کے والدین بھی کوئی امیر کبیر نہیں، بلکہ وہ بھی اسی طرح سے گزارا کرتے تھے۔ اپارٹمنٹ میں پہنچ کر انہوں نے اپنی کلاس لی، جو کہ کالج نہ جانے کی وجہ سے مس ہو گئی تھی، اور پھر کھانا کھایا، ہر روز کی طرح وہی دال چاول۔ تو انہوں نے مووی دیکھی اور پھر بستر پر لیٹ گئی۔ عزا نے صوفیہ سے کہا کہ وہ کل کالج میں اس کی اٹینڈنس لگوا دے گی، کیونکہ وہ تو ہسپتال جائے گی اپنا کانٹریکٹ سائن کرنے۔ اور صوفی کو ہسپتال لے کر نہ جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ شاید اپنی باتوں سے عزا کا پھر سے ذہن تبدیل کر دیتی، اور عزا نہیں چاہتی تھی کہ ایسا ہو، کیونکہ اس کانٹریکٹ کے علاوہ اب اسے اپنی زندگی میں کوئی بھی امید دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اگلے دن عزا ہسپتال گئی اور کچھ انتظار کیا جب تک ڈاکٹر ماریا نے اسے اپنے روم میں بلایا تاکہ کانٹریکٹ سائن کر سکے۔ اس سے پہلے کہ تم کانٹریکٹ سائن کرو، میں چاہتی ہوں کہ تم کسی سے ملو، ڈاکٹر ماریا بولی۔ میں آپ کو اس ہونے والے بیبی کے پیرنٹس سے ملوانا چاہتی ہوں، یہ ہے مسٹر سعد، ڈاکٹر ماریا نے تعارف کروایا، اور عزا کی آنکھیں جیسے پھٹی کی پھٹی رہ گئی اپنے سامنے خوبرو شخص کو دیکھ کر۔ اوہ مائی گاڈ، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ عزا نے ایک نظر اس کو دیکھا، 6 فٹ لمبا آدمی، کلین شیو، جیل سے سیٹ کیے ہوئے بال، اور اس کی اوشن بلو آئز جو کہ عزا کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ اس نے پہلے کبھی عزا نے ایسا خوبرو شخص نہیں دیکھا تھا۔ اسے غور سے دیکھتے، اس کی باڈی دیکھتے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظریں اس کے سینے سے ہوتی نیچے کی طرف گئی، اور اس نے فوراً نظروں کا رخ بدلا۔ پہلے وہ ڈر رہی تھی کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، لیکن اب وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد پروسیس شروع کیا جائے، یہ جان کر کہ ہونے والے بچے کا باپ سامنے کھڑا ایک وجاہت بھرا مرد ہے۔ اس کا دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ آخر کار آپ سے ملاقات ہو گئی، آپ سے مل کر خوشی ہوئی، مسٹر سعد نے عزا کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکے سے مسکراتے کہا۔ اس کی گمبھیر آواز سنتے عزا کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ او گاڈ، میں نے خود کو کس مشکل میں ڈال دیا، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ ہائے، اس نے کانپتے ہوئے اپنا ہاتھ مسٹر سعد کی طرف بڑھایا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی اسے کچھ ہو جائے گا۔ میں آپ لوگوں کو کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیتی ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ کچھ چیزوں کو لے کر آپس میں ڈسکس کرنا چاہیں گے۔ ڈاکٹر ماریا یہ کہتے ہوئے روم سے چلی گئی۔ آئی ایم سوری اس طرح وقت سے پہلے بلانے کے لیے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو 2 ہفتے بعد کا کہا گیا تھا، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ یہ انفارمیشن جلد سے جلد ہو جائے۔ اس کی آواز سنتے عزا کو اپنے جسم میں کپکپاہٹ محسوس ہوئی۔ نہیں کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں اس میں، یقیناً آپ کی بھی کوئی وجوہات ہوں گی۔ سمجھنے کے لیے بہت شکریہ، اس نے اپنے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا، اور عزا کی آنکھیں تو بس اس کا دیدار کیے جا رہی تھی۔ اس کی آواز عزا کو اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سارا دن اس کی آواز سنتی رہے۔ اس کے دل میں گدگدی سی ہونے لگی۔ اس نے ایک نظر سامنے کھڑے شخص کے سراپے کو دیکھا۔ اس نے نوٹ کیا کہ وہ بہت زیادہ حسین تھا اور کافی الگ سا لگتا تھا۔ اب تک اس نے جتنے لوگوں کو دیکھا تھا، کوئی بھی ایسا نہیں تھا۔ وہ کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ اس وقت مسٹر سعد کا ہو بہو شخص کمرے کا دروازہ کھولتے کمرے میں داخل ہوا۔ تمہارے حیران ہونے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ تمہیں بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہم دونوں کون ہیں۔ اس نے اندر داخل ہونے والے شخص کو حیران کن نظروں سے دیکھا۔ عزا کو ہکا بکا دیکھ کے کمرے میں داخل ہونے والے شخص نے کہا،
نہیں، وہ جیسے مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ بولتے بولتے رکی۔ جی، میں ہوں سدھ، یعنی میں ہوں مسٹر سعد، اس بچے کا ہونے والا ڈیڈ میں ہوں، پہلے سے موجود کمرے میں مسٹر سدھ نے کہا۔ تو ایزا نے سر اس بات میں ہلایا کہ جیسے اسے سمجھ آ گئی ہے۔ اور میں ہوں ہادی، بہت خوش ہوئی آپ سے مل کر مس ایزا۔ ایزا نے نوٹ کیا کہ ہادی نے اسے سر سے لے کر پاؤں تک غور سے دیکھا تھا۔ وہ جلدی سے چیئر پر بیٹھ گئی کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ان کی باتیں سن کر بھی ہوش ہو جائے۔ تو وہ دونوں بھائی جڑوا تھے، لیکن جو بھی تھا وہ دونوں بے حد حسین تھے۔ وہ دراصل مجھے صرف نام بتایا تھا، مجھے نہیں بتائی گئی تھی مزید تفصیل، اور نہ ہی مجھے پتہ تھا اس بارے میں، اس نے ایمانداری سے کہا، کیونکہ اسے واقعی نہیں پتہ تھا۔ اب جیسے کہ تمہیں ہم دونوں کے نام پتہ چل گئے ہیں، تو کیا اب تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ ہم کون ہیں؟ ہادی نے سوال پوچھا۔ عزا نے فوراً سے اندازہ لگایا کہ ہادی غصیلا، کچھ اکڑو اور رعب جمانے والا تھا، جبکہ اس کا دوسرا بھائی سعد، وہ کافی کائنڈ اور سویٹ لگ رہا تھا۔ عزا کو لگا جیسے پھر سے اس کا انٹرویو ہونے والا ہے۔ اس نے اپنا ہونٹ دانتوں تلے دبایا۔ اسے اس وقت ایسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک چھوٹی سی بچی ہے اور اس کے سامنے دو بڑے طاقتور مرد جو اسے دیکھ رہے ہیں۔ کیا مجھے پتہ ہونا چاہیے؟ میں معافی چاہتی ہوں، لیکن مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے کہ آپ دونوں کون ہیں۔ اس کا دل چاہا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے، روئے۔ دونوں بھائیوں نے ایک نظر اس کو دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ کچھ کہہ رہے ہیں آپس میں۔ میں ڈاکٹر ماہر سے آج کہنے والی تھی تاکہ مجھے وہ بتائیں اس بارے میں، اس نے اپنی صفائی دینا چاہی۔ تو مطلب تمہیں بالکل بھی اندازہ نہیں ہے ہم دونوں کے بارے میں؟ یہ تو تھوڑی انسلٹ کرنے والی بات ہے ہماری۔ سعد نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اوہ گاڈ، کیا؟ لیکن آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی غلط کام میں ملوث ہیں، کسی غیر قانونی کام میں؟ میں نے ایسا پہلے کیوں نہیں سوچا؟ ان کی ڈریسنگ، وہ بلیک ڈریس میں تھے، اور ویسے بھی ہادی کے ہاتھ پر ایک ٹیٹو بھی تھا۔ ایزا کی بات سن کے دونوں ہی مسکرائے جیسے کوئی مذاق ہو۔ اس نے فوراً کمرے سے جانے کا فیصلہ کیا اور اٹھ کے جانے لگی، لیکن ہادی کی آواز پر رک گئی۔ کبھی تم نے STH کمپنی کا نام سنا ہے؟ سعد نے سوال کیا۔ ہاں، لیکن کیوں؟ اور پھر عزا کو سب کچھ سمجھ آنے لگا۔ عزا اس وقت دنیا کے دو امیر ترین کامیاب مردوں کے سامنے کھڑی تھی۔ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی اور کامیاب کمپنی کے مالک، وہ دونوں بلینئرز تھے۔ اس نے حیرت سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ جی ہاں، وہ ہم دونوں ہی ہیں، ہادی نے طنزیہ مسکراہٹ سے اس کے چہرے کو تکتے ہوئے کہا، اور شاید اسے عزا کا یہ ریاکشن دیکھ کے اچھا لگا تھا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کافی انسلٹنگ ہے کہ تمہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ہم کون ہیں، ہادی نے کہا۔ لیکن ان دونوں کو ایک سروگیٹ کی ضرورت کیوں پڑی تھی، جبکہ وہ امیر ترین، خوبصورت، حسین اور سنگل تھے؟ تم سوچ رہی ہوگی کہ بھلا ہم کیوں ایک بچہ چاہیں گے، وہ بھی ایک سروگیٹ کے ذریعے، ہے نا؟ یہی سوچ رہی ہو نا؟ سعد نے سوال پوچھا۔ ہاں بالکل، آپ نے ہم کیوں کہا، جبکہ میں تو صرف مسٹر سعد کا بچہ ہی پیدا کروں گی؟ عزا نے تھوڑا کنفیوز ہوتے ہوئے کہا، یہ بچہ میرے بھائی کا بھی ہوگا، حالانکہ یہ بیبی اس کا بھتیجا یا بھتیجی ہوگی، لیکن ہمارے بیچ ایک سٹرونگ بانڈ، تو میرا نہیں خیال کہ تمہیں کچھ عجیب لگے گا، سعد نے جواب دیا۔ ہاں، اس میں کوئی عجیب بات نہیں، کیونکہ میرا اور میری بہن کا بھی کچھ ایسا ہی رشتہ ہے۔ اوہو، واقعی؟ ہادی نے حیرت سے آئی برو چکاتے ہوئے کہا۔ ہاں، میری ایک بہن ہے، ہم ساتھ رہتی ہیں، ایک دوسرے سے سب شیئر کرتے۔ عزا کی بات سنتے دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کیا تم کوئی سوال کرنا چاہتی ہو اس سے پہلے کہ ہم کانٹریکٹس کو سائن کریں؟ سعد نے پوچھا۔ جی، میں ہی کیوں؟ عزا نے سوال پوچھا، جیسے ہی مسٹر سعد نے کانٹریکٹ اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔
کیونکہ تم میں وہ ساری خوبیاں جو کہ ہمیں چاہیے۔ تم خوبصورت ہو، تمہارا ریکارڈ صاف ہے، سوچ ٹھیک ہے، کیئرنگ ہو، رحم دل ہو اور فزیکلی فٹ اینڈ ہیلتھی، اور تمہارے بال ایک پلس پوائنٹ ہے۔ بس یہی سب جو ہمیں چاہیے تھا، اسی لیے تمہیں چنا۔ اس کی باتیں سنتی زا کے گال بلش کر رہے تھے۔ اس نے کہا کہ میں خوبصورت ہوں۔ یہ بات سن کر اسے واقعی خوش ہوئی تھی۔ اوکے، لیکن آپ کو کیا ضرورت ہے ایک سروگیٹ کی؟ کانٹریکٹ پڑھتے ایزا نے پوچھا۔ میرا مطلب کہ آپ دونوں دنیا کے بلینئرز میں سے ہیں، کم عمر اور سنگل بھی۔ تو پھر اگر تمہیں برا نہ لگے تو یہ بات ابھی ہم خفیہ رکھنا چاہتے ہیں، سڈ نے کچھ سختی سے کہا۔ ایزا نے اس بات میں سر لایا۔ میری روٹین، پسندیدہ جگہ وغیرہ جاننے کی وجہ، اس لیے کہ اگر تم کبھی ہمیں نہ ملی تو، سڈ نے کہا۔ صحیح۔ اس میں لکھا ہے کہ اس کانٹریکٹ کے بارے میں کسی کو نہیں بتا سکتی، لیکن میں اپنی بہن سے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ کیا تمہاری بہن قابل بھروسہ ہے کہ وہ اس بارے میں میڈیا کو کچھ نہیں بتائے گی؟ سڈ نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، پھر تم اپنی بہن کو بتا سکتی ہو، لیکن اگر میڈیا تک یہ بات پہنچی تو تمہیں دیے ہوئے سارے پیسے ختم، اور جتنے تم نے لیے ہوں گے وہ ہمیں سود سمیت واپس کرو گی، سڈ نے کہا۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ مجھے پریگننٹ ہوتے ہی 20 لاکھ ملیں گے، اور باقی کے بچہ پیدا ہونے کے بعد۔ اور مجھے یہی چاہیے، کیونکہ کالج کی فیس اور ضرورتیں پوری کرنے کے لیے۔ وہ بڑبڑائی۔ میں سائن کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ بس جلدی میں کانٹریکٹ پڑھتے ہوئے بولی۔ تمہیں یقین ہے کوئی جلدی نہیں ہے، تمہارے پاس پورا دن ہے سوچنے کے لیے، سڈ نے کہا۔ نہیں، میں تیار ہوں سائن کرنے کے لیے۔ ایزا کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے سڈ نے اسے پین پکڑایا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے سائن کیا اور سڈ کو پین واپس کر دیا۔ مطلب وہ تیار تھی سروگیٹ ماں بننے کے لیے، ایک ایسے بچے کی جس کے باپ 2 ہوں گے۔